إنسان أنا أتسامى برحمتي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. ناظرین، مرسی ٹی وی پر آپ کا استقبال ہے اور میں لے کر حاضر ہوں ایک اہم پروگرام خوشخبریاں اور وعیدیں. آج کا موضوع ہے گناہوں پر اصرار اور اس کا انجام. انسان خطائیں ہو جائیں، گناہ ہو جائے، غلطیاں ہو جائیں، یہ اس کی اپنی فطری بات ہے. اللہ نے انسان کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن غلطیاں ہونے کے بعد انسان کے دل میں ندامت اور شرمندگی کا احساس ہونا چاہیے. یہ مومن کی صفت ہے. اگر مستقل غلطیاں کرتا چلا جائے اور شرمندگی کا احساس نہ ہو، معافی کی طرف اس کی توجہ ہی نہ جائے، توبہ کرے ہی نہ، اسی پر اڑا رہے، جمع رہے، تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناراض کرتی ہے اور ایسے شخص کا انجام بھی بڑا بھیانک اور خطرناک ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کے بارے میں بتلایا جو گناہ پر اصرار کرتا ہے. کہا کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. ہرگز نہیں، ان کے دلوں میں ان کے اپنے کرتوتوں، کمائی اور گناہ کی وجہ سے زنگ لگ چکا ہے. یہ کیا چیز ہے زنگ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، اذا اذنب عبد، جب بندہ ایک غلطی کرتا ہے، ایک گناہ کرتا ہے، تو اس گناہ کے اثر سے اس کے دل پہ ایک ڈاٹ پڑ جاتا ہے، بلیک ڈاٹ، ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے. اگر اس نے توبہ کر لی تو اس کی توبہ کی وجہ سے اس کا وہ سیاہ نقطہ مٹ جاتا ہے. لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا، وہ معافی نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ سے، تو دھیرے 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 وہ سیاہ نقطہ، وہ سیاہ دھبا، وہ داغ پورے دل کو سیاہ کر کے رکھ دیتا ہے، دل کو وہ پورے زنگ آلود کر کے رکھ دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے کہا، یہی گناہوں کے اثر سے پورے دل کا سیاہ ہو جانا ہی، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بل رانا، ران سے تعبیر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. یہ ہے زنگ، گناہوں کا زنگ، گناہوں کا اثر. ہم گناہوں کو معمولی سمجھتے ہیں، خاص طور سے چھوٹے گناہوں کو، صغائر کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، اور پھر معمولی سمجھ کے گناہ کرتے چلے جاتے ہیں. واللہ المستعان علی ذلک. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جمع ہوتے ہوتے ایک بڑا پہاڑ گناہوں کا تیار ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کی کثرت انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم محتاط زندگی گزاریں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا، ہم جو بھی کر رہے ہیں اس کا کوئی اثر ہم پر نہیں آ رہا ہے، بس خوشی اور ہنسی کی زندگی گزار رہے ہیں. نہیں بھائیو، کیا پتہ کہ ہو سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ڈھیل دے رہے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ڈور کو ڈھیلا کر رہے ہوں، چھوڑ رہے ہوں. فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث سنستدرجہم من حیث لا یعلمون. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو اس کلام کو، اس پیغام کو جھٹلا رہا ہے، اسے اور مجھے چھوڑو. میں ابھی تو اسے ڈھیل دے رہا ہوں، ڈھیل دیتا رہتا ہوں، پھر اچانک سے میں پکڑ کرتا ہوں، دھیرے 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 کر کے اچانک سے پکڑ کرتا ہوں. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. اللہ نے کہا کہ میری پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے، بڑی خطرناک ہوتی ہے میری پکڑ. اس لیے ہمیں توجہ دینا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، ہمیں محتاط زندگی گزارنی پڑے گی. اور یاد رکھیے، ہمیں نہیں پتا کہ میری زندگی کا آخری وقت کب ہے، آخری لمحہ کب ہے، آخری دن کب ہے، آخری بار میری زبان سے کون سا لفظ نکلے گا، آخری بار میری اندر سے آئی ہوئی سانس جو نکلی ہے دوبارہ سے کب آئے گی سانس، نہیں پتا مجھے اور کسی کو نہیں پتا. اس لیے ہمیں محتاط زندگی گزارنی چاہیے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہا ان لوگوں کے بارے میں جو محتاط زندگی نہیں گزارتے، گناہوں پر گناہ کرتے چلے جاتے، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار. جو زندگی کفر میں گزار دیتے ہیں، گناہوں پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور احساس بھی نہیں ہوتا انہیں، ان کا انجام کیا ہے معلوم؟ کفر کی حالت میں وہ جاتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کفر کا جو انجام اللہ نے بتایا ہے وہ جہنم میں پہنچ جاتے ہیں، جہنم ان کا مقدر بن جاتا ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث سے فرمایا اس نے کہ جو گناہوں پر اڑتے ہیں، گناہوں پر گناہ کرتے ہیں اور ڈٹے رہتے ہیں، اس پر توبہ نہیں کرتے، رجوع نہیں کرتے، ان کے دل میں توبہ کی توفیق بھی نہیں آتی، ان کے لیے ہلاکت ہوتی ہے، ان کے لیے ویل ہے، ان کے لیے بربادی ہے۔ اس لیے ہمیں یہ باتیں سمجھنی چاہیے، اور اگر کبھی زندگی میں کوئی خطا ہو جائے تو ہم فوراً شرمندگی کا احساس کریں، نادم ہوں، آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کچھ قطرات بہا لیں، رو لیں، گڑ گڑا لیں اور یقین مانیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کریں اور اللہ مجھے معاف نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔